بحیرہ مردار کی اگر بات کی جائے تو اصل میں یہ سمندر کا کچھ ایسا حصہ ہے جس کی لمبائی 67 یعنی 67 کلومیٹر اور چوڑائی سب سے زیادہ 18 کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کا سب سے زیادہ نمکین سمندر ہے، جس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ زمین پر سطح سمندر سے سب سے نچلا مقام ہے جو 420 میٹر یعنی 1378 فٹ نیچے واقع ہے۔ علاوہ ازیں یہ دنیا کا سب سے گہرا نمکین پانی کا سمندر بھی ہے، جس کی گہرائی 330 میٹر یعنی 1083 فٹ ہے۔ یہ جبوتی کی جھیل اسال کے بعد دنیا کا نمکین ترین ذخیرہ آب ہے۔ 30% شوریدگی کے ساتھ یہ سمندر سے 8.6 گنا زیادہ نمکین ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بحیرہ روم سے 9 گنا زیادہ نمکین ہے، جس کی شوریدگی 3.5% ہے، جبکہ کچھ ماہرین بحیرہ مردار کی شوریدگی کو 31.5% قرار دیتے ہیں۔ اس بحیرہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سالوں سے بحیرہ روم کے گرد بسنے والے سیاحوں کے لیے یہ ایک انتہائی پرکشش مقام ہے۔ بہت زیادہ شوریدگی کے باعث اس میں کوئی آبی حیوانات اور پودے نہیں پائے جاتے، جبکہ اس میں کوئی انسان ڈوب بھی نہیں سکتا۔ اسے بحیرہ نمک میں اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کا پانی نمکین ہے۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اس سمندر کی تہہ میں بیکٹیریا کی کئی اقسام موجود ہوں۔ بحیرہ مردار کو مردار کیوں کہتے ہیں؟ بحیرہ مردار کو مردار اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نمک ہونے کی وجہ سے اس میں کسی بھی جاندار کا زندہ رہنا ناممکن ہے۔ تاہم جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا کہ اس میں بیکٹیریا ضرور پائے جاتے ہیں۔ بحیرہ مردار اتنا نمکین کیوں ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ بحیرہ مردار اتنا نمکین کیوں ہے؟ اگر نہیں تو آج ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ اس کا مختصر سا جواب یہ ہے کہ بارش کا پانی تیزابی ہوتا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ یہ چٹانوں کو توڑ دیتا ہے۔ اس سے یہ مزید تیزابی ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں سوڈیم اور کلورائڈ بھی شامل ہو جاتے ہیں اور اسے نمک بھی کہا جاتا ہے۔ بحیرہ مردار کے موسم کی اگر بات کی جائے تو بحیرہ مردار کے ارد گرد کی سرزمین بنجر اور صحرائی ہے۔ یہاں تقریباً 330 دن انتہائی دھوپ رہتی ہے۔ یہاں کی ہوا میں نمی کی سطح انتہائی کم ہے، جبکہ بارش بھی بہت کم ہوتی ہے۔ جیسا کہ پہلے آپ کو بتایا ہے کہ بحیرہ مردار دنیا میں نمکین پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، لیکن اس میں سالانہ 1 میٹر سے زیادہ کمی واقع ہو رہی ہے۔ بحیرہ مردار کے بارے میں آپ کو یہ تو بتایا ہے کہ اس میں کوئی شخص ڈوبتا نہیں، لیکن نمکیات کی اتنی مقدار ہے کہ آپ سالانہ 1 میٹر سے زیادہ کمی ہونے کے باوجود بھی اس کی سطح پر آرام سے لیٹ سکتے ہیں اور آپ آرام سے بیٹھ کر اخبار پڑھ سکتے ہیں۔ بحیرہ مردار کے بہت سارے حیران کن طبی فوائد بھی ہیں، جس میں دمے کے مرض میں مبتلا افراد کو بھی بہت زیادہ فائدہ پہنچتا ہے۔ معدنیات سے بھرپور پانی سکون بخش کیچڑ اور سخت دھوپ کی وجہ سے تکلیف دہ جلد کی بیماریوں کے شکار افراد کو افاقہ بھی فراہم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض ممالک میں صحت اور خیراتی ادارے جلد کے مرض میں مبتلا افراد کو اس شرط پر رقم دیتے ہیں کہ وہ بحیرہ مردار پر تھراپی کے لیے جائیں گے۔ ایسی حیران کن بات ہے کہ بحیرہ مردار میں نہانے کے لیے لوگوں کو رقم فراہم کی جاتی ہے۔ اس سمندر کی تاریخی اہمیت کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں تو یہ سمندر تاریخی طور پر بھی بڑا اہمیت والا رہا ہے۔ تاریخی اہمیت کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو مصری ملکہ کلوپترا، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ بہت خوبصورت تھیں، وہ بھی بحیرہ مردار کے علاقے کی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں پر خوبصورتی کے لیے تیار کردہ مصنوعات کا استعمال کرتی تھی۔ جبکہ رومی سلطنت نے جب اس علاقے پر قبضہ کیا تو یہاں پر نمک کے وسائل سے بھرپور فائدہ اٹھایا، کیونکہ اس وقت نمک پرتعیش چیز سمجھا جاتا تھا، یعنی
بہت زیادہ عیش والی چیز اور جس کے پاس نمک ہوتا تھا اسے بہت زیادہ امیر سمجھا جاتا تھا اور اسے کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اس علاقے میں سیاحت کے کاروبار سے منسلک این گیدی نے ساحل سے دور ایک مقام پر کھڑے ہو کر بتایا کہ جب وہ 18 برس کے تھے تو اس وقت پانی یہاں تک تھا، یعنی 2 کلومیٹر اب دور ہو چکا ہے، اور یہ کوئی 500 برس یا 1000 برس پرانی بات نہیں ہے، لیکن اس وقت پانی 2 کلومیٹر اندر کو جا چکا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سمندر کے سکڑنے کی وجہ سے انہیں اضافی اخراجات، یعنی بحیرہ مردار کی انتظامیہ کو اضافی اخراجات بھی برداشت کرنا پڑ رہے ہیں، جس میں ٹریکٹر اور پٹرول سٹاف کی مد میں سالانہ $5 لاکھ کا اضافی خرچ ہے، کیونکہ سیاحتی مقام سے سیاحوں کو 2 کلومیٹر دور ساحل پر ٹریکٹر کی مدد سے پہنچایا جاتا ہے۔ جب ایلس سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں بحیرہ مردار کے کنارے جوان ہوا اور ساری زندگی یہاں ہی گزاری ہے، لیکن بدقسمتی سے جب آپ اپنے گھر سے سمندری مناظر کو دور ہوتا دیکھتے ہیں تو زندگی افسردہ ہو جاتی ہے۔ سمندر کے سکڑنے کی وجہ سے علاقے میں گڑھے بھی پڑ رہے ہیں، اور اس وقت ایسے گڑھوں کی تعداد 5,500 کے قریب ہے، جس کی وجہ سے یہاں تعمیرات کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسرائیل کے ارضیاتی سروے کے ڈاکٹر گیدی بیر کے مطابق وہ ان گڑھوں کے وجود میں آنے کی پیشگی اطلاع کے بارے میں کام کر رہے ہیں، اور یہ معلومات حاصل کرنا بہت اہم ہے کیونکہ ساحل کے پاس سے کئی مصروف سڑکیں گزرتی ہیں، تاہم گڑھوں کے مسئلے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور یہ عمل بھی تیز ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر رواں برس 700 کے قریب نئے گڑھے وجود میں آئے اور گزشتہ برس یہ تعداد کم تھی۔ 1990 کی دہائی میں ان کی تعداد چند درجن تھی۔ اسرائیل نے دریائے اردن کے بحیرہ تبریہ میں جانے والے جنوبی حصے پر ڈیم بنا رکھا ہے اور یہاں سے پانی کے بہاؤ کو کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اسرائیل اس پانی کو اسٹریٹجک اثاثے کے طور پر دیکھتا ہے اور اس میں پانی کے ذخیرے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ یہ بحیرہ احمر کے پانی کو صاف کر کے استعمال کر رہا ہے۔ دریائے اردن میں پانی دریائے یرموک سے گرتا ہے اور یہ دریا شام سے گزرتا ہے، جس پر شام نے گزشتہ 30 برس کے دوران 40 سے زیادہ ڈیم تعمیر کیے ہیں۔ اس میں اردن کے بعض حلقوں کے خیال میں شام نے اردن سے بدلہ لینے کی خاطر یہ ڈیم تعمیر کیے ہیں، کیونکہ اردن اور اسرائیل نے 1994 میں امن سمجھوتا کیا تھا۔ دوسری جانب اردن نے بھی اپنی ضروریات کے لیے ڈیم تعمیر کیے، جس میں وادی اردن جیسے مشرق وسطی میں واحد جگہ نہیں جہاں ڈیمز کی تعمیر نے دفاعی تنازع کو جنم دیا ہے۔ حال ہی میں بحیرہ مردار کو سوکھنے سے بچانے کے لیے ایک طویل پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر سے پانی بحیرہ مردار میں ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا گیا، اور امریکہ اس کے لیے کچھ مالی وسائل بھی مہیا کرے گا۔ اس منصوبے کے تحت فلسطین اور اسرائیل کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب ہوگا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بحیرہ مردار کا پانی اتنا کثیف ہو جائے گا کہ سکڑنے کا عمل رک جائے گا، لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوگا۔ اس منصوبے کے تحت بحیرہ مردار میں پانی ڈالنے سے پہلے اس میں سے نمک کو نکالا جائے گا، تاہم تکنیکی، مالی اور سیاسی مشکلات کی وجہ سے مستقبل قریب میں اس منصوبے پر کام شروع ہونے کی توقع نہیں ہے، اور اس صورتحال میں بحیرہ مردار کے سکڑنے کا عمل آئندہ کئی برسوں تک جاری رہے گا۔ یہ بحیرہ مردار کے مرنے کے عمل کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک حوصلہ افزا کہنا ہے کہ ایک ایسے خطے میں قدرت اپنے تحفظ کا راستہ کیسے تلاش کرتی ہے جہاں بسنے والے انسان قدرتی وسائل کی ہمیشہ سے قدر یا احتیاط نہیں کرتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ کو مزیدار قسم کے پیغامات دینے ہیں یا آپ کو ہمیں بتانا ہے کہ اس طرح کے ٹاپک لاتے رہیں تو کمنٹس میں ہمیں